ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم۔ محترم سامعین کرام، اللہ کریم نے جس طرح نماز فرض کی ہے اسی طرح تمام مسلمانوں پر جو صاحب نصاب ہوں ان پر زکوٰۃ بھی فرض کی ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ بھی یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ کریم نے قرآن عظیم میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ 82 مرتبہ 82 مرتبہ نماز کے متصل ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ کیا ہے۔ زکوٰۃ کا لفظی معنی ہے پاک ہونا، بڑھنا، نشو و نما پانا، اور عرف عام میں مخصوص اجناس میں سے، مخصوص چیزوں میں سے سال گزرنے کے بعد ایک حصہ اللہ کے راستے میں اللہ کا حق نکالنا، اسے زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اس کے فوائد ثمرات کیا ہیں؟ اگر ان کی ہم تفصیل میں جائیں تو بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے۔ صرف ایک آیت مبارکہ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور جو لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، 18ویں پارے کی آیت ہے کہ کامیاب ترین لوگوں میں سے کون ہیں۔ باقی کیٹیگریوں کے بعد ایک یہ بھی ان کی خوبی ہے کہ وہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن انسان مومن بندہ اپنے صدقے، اپنی زکوٰۃ کے سائے کے نیچے ہوگا جب کسی قسم کا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے بارے میں فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضہ، جو لوگ سونا اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، اس کو خرچ نہیں کرتے، قیامت کے دن اس کو گرم کر کے، تپا کر، پگھلا کر، اس کی مور بنا کر اس کے چہرے کو، اس کے پہلوؤں کو، اس کی کمر کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ ہے جسے تو جمع کر کے رکھتا تھا۔ اور حدیث مبارکہ کے روح سے نبی مکرم علیہ التحیۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ جو اپنے مال میں سے زکوٰۃ نہیں نکالتا، اللہ کا حق نہیں ادا کرتا، قیامت کے دن اس مال کو ایک گنجے سانپ کی شکل میں سامنے لایا جائے گا اور اس کے شدقیہ، اس کے منہ کو پکڑ کر وہ ڈسے گا اور ڈنگ مارے گا، اور اس کا زہر اتنا شدید سخت ہے محترم بھائیوں کہ ایک قطرہ یا اس کی پھنکار زمین پر پڑے تو جہاں تک حد نگاہ ہے سبزہ نہ ہوگی۔ اس لیے میرے جن بھائیوں کو اللہ کریم نے صاحب نصاب کیا ہے، صاحب مال کیا ہے، ان کو چاہیے کہ آگے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آنے والا ہے جس کے اندر ایک جو ہے نیکی و 70 درجے تک بڑھ جاتی ہے۔ اکثر دوست احباب اس ماہ مبارک میں اپنے صدقات و خیرات زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ کوئی بھی میرا بھائی اس کار خیر سے پیچھے نہ رہے۔ جس کو اللہ نے صاحب حیثیت کیا ہے وہ اپنے مال کی ہر حال میں زکوٰۃ نکالے اور اپنے مال کو پاک صاف کرے۔ اب زکوٰۃ کے نصاب کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں زیادہ تر 2-3 چیزیں چلتی ہیں، یا سونا ہوتا ہے، یا پیسے ہوتے ہیں، یا زمین ہوتی ہے۔ تو 7.5 تولے سونا ہو، اگر کسی انسان کے گھر میں 7.5 تولے سونا موجود ہو اور اس پر ایک سال بھی گزر گیا، مثال کے طور پر آج 18 تاریخ ہے، پچھلے سال 18 تاریخ کو بھی 7.5 تولے تھا، آج بھی 7.5 تولے ہے، تو اس پر جو ہے اس کو بازار میں لے جائے، سارے سونے کا جو ہے وہ ریٹ لگوائے، اس کے آخر میں جو ہے ساری قیمت میں سے 2.5% جو اس میں سے اللہ کے راستے میں زکوٰۃ نکالے۔ اگر اس کے پاس چاندی ہے تو 52 تولے چاندی جو ہے اس کو بازار میں لے کر جائے، اس کی قیمت پوچھے، جتنی قیمت بنتی ہے اس کے پیچھے 2.5% یعنی 40واں حصہ اس میں سے بھی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اب سونا چاندی نہیں، اس کے پاس کچھ پیسے ہیں، تو پیسے اگر تو بہت زیادہ ہیں تو پھر ان کو سونے کی زکوٰۃ پر جو ہے وہ اس کے مطابق اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی کہ اتنے پیسے ہیں جس سے 7.5 تولے سونا آ سکتا ہے، تو پھر اس کے مطابق اس کی سونے کے حساب سے زکوٰۃ نکالی جائے۔ اگر اس سے کم ہیں تو پھر چاندی کے حساب سے اس کی زکوٰۃ نکالی جائے۔ پیسوں کو جو ہے آپ دیکھیں کہ ان کے 52 تولے چاندی آ سکتی ہے،
اگر آ سکتی ہے تو ان پیسوں میں سے پھر 40واں حصہ جو ہے آپ زکوٰۃ نکال. اس وقت تقریباً جو اصل چاندی ہے 1,56,000 میں وہ 52 تولے بنتی ہے. اگر کسی کے پاس 1,56,000 روپये موجود ہوں، 1 سال سے اس کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوں، تو پھر اس پر 2.5% زکوٰۃ نکالنا اس کے لیے ضروری ہے. اسی طرح انسان کا جو ہے وہ گھر ہے، اس نے بنایا، کرائے پر چڑھا دیا، گھر پر کوئی زکوٰۃ نہیں، اس سے آنے والے کرائے پر اسی طرح سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ ہے. دکانیں کرائے پر چڑھائی ہوئی ہیں، ان کی آمدنی پر اسی طرح زکوٰۃ ہے. گاڑی لے کر کسی کو کرائے پر دی ہوئی ہے، اس کا جو کرایہ آتا ہے اسی پر 1 سال گزرنے کے بعد اسی طرح زکوٰۃ ہے جس طرح جو ہے گھر پر ہے. فیکٹری ہے، کارخانہ ہے، مل ہے، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں، اس کے اندر مشینری پر کوئی زکوٰۃ نہیں. اس سے جو پروڈکٹ تیار ہوتی ہے، جو چیزیں تیار ہوتی ہیں، ان پر زکوٰۃ ہے، وہ بھی 1 سال گزرنے کے بعد. اسی طرح کسی نے کوئی پلاٹ خریدا ہوا ہے، اس کی 2 شکیں ہیں. ایک تو اس نے اپنے رہنے کے لیے خریدا تھا اور ایک اس بندے نے بیچنے کے لیے خریدا ہے. جو رہنے کے لیے اس نے خریدا ہے، رہائشی پلاٹ ہے، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں، وہ آج بنائے یا 10 سال بعد بنائے. لیکن جو اس نے پراپرٹی کے لیے خریدا ہے اس کی قیمت لگوائے گا، جو اس کی قیمت ہوگی اس میں سے اس کو زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی. اسی طرح جن بھائیوں کی فصلیں ہوتی ہیں، گندم ہے، چاول ہے، جو ہے، منقہ ہے، کھجور ہے، یہ جو چیزیں ہیں 16.5 من ہوں، 5 وسق تقریباً 16.5 من ہوں، تو پھر اس کی زکوٰۃ نکالنی ہے. اس پر سال کی قید نہیں ہے، یہ اسی وقت نکالنی ہے. وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن کٹائی کرو گے اسی دن آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے. اس کا تھوڑا سا طریقہ چینج ہے کہ بعض ہماری زمینیں ہوتی ہیں، وہاں پر بارشیں ہوتی ہیں، بارشوں کی وجہ سے فصل اگائی جاتی ہے، بارشوں کی وجہ سے فصل پکتی ہے. وہاں پر آپ جو ہے 10واں حصہ، 9 حصے آپ کے اور 10واں حصہ اللہ کے راستے میں آپ نے سائڈ پر کرنا ہے. پھر آپ نے گنتے رہنا ہے، 9 حصے آپ کے، 10واں حصہ. اس طرح جتنے حصے بنیں گے ان میں سے 10واں حصہ اللہ کی راہ میں آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے. اور اسی طرح جو ہے جو بارش کے علاوہ خود اپنی محنت سے مشینیں لگا کر، ٹربائن لگا کر، موٹریں لگا کر جس زمین کو سیراب کیا جاتا ہے، اس کے اندر آپ نے 20واں حصہ نکالنا اللہ کے راستے میں. چونکہ آپ کی محنت ہوئی ہے، آپ کا خرچہ ہوا ہے، لہٰذا اللہ کریم آپ کو تھوڑا سا ریلیکس رکھنا چاہتے ہیں، تھوڑی سی سہولت دینا چاہتے ہیں کہ آپ اس سے صرف 20واں حصہ نکالیں. محترم بھائیو، یہ زکوٰۃ کا معاملہ ہے، یہ اللہ کا حق ہے، یہ ادا کرنا ہے. یہ ادا کس کو کرنا ہے؟ فرمائے انما الصدقات للفقراء، فقراء جس کے پاس کوئی چیز موجود نہ ہو، مساکین جس کے پاس کبھی ہو اور کبھی نہ ہو، والعاملین علیہا، زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرنے والا بندہ، سیکریٹری، اکاؤنٹنٹ کوئی بھی ہو، اس کو بھی زکوٰۃ کے پیسوں سے تنخواہ دی جا سکتی ہے. کوئی مسلمان اس پر قرض چڑھ گیا کسی حلال کاروبار کے جو ہے وہ نقصان کی وجہ سے، جوا کھیل کر نہیں، شراب پی کر نہیں، گناہ کر کے قرض نہیں چڑھا، بلکہ کاروبار کی وجہ سے اس پر جو ہے وہ قرض چڑھ گیا، اس کو اپنی زکوٰۃ میں سے دے سکتے ہیں تاکہ اپنا قرض اتارے. جو لوگ مسلمان ہونا چاہتے ہوں یا مسلمان ہو گئے ہوں نئے، ان کے دل کو اسلام طرف مائل کرنے کے لیے ان کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اسی طرح جو لوگ جو ہے وہ رقاب، غلام کو آزاد کرنا، آپ چونکہ غلام تو نہیں، لیکن کچھ لوگ معمولی سے جرم کی وجہ سے، جرم تو نہیں ہوتا، کسی غلط فہمی کی بنا پر ان کو قید کر دیا جاتا ہے. عدالت سے ان کا ریکارڈ نکلوا کر اور پوچھا جائے، اگر واقعہ ہی کسی بے گناہی میں قید ہیں تو ان کو پیسے دے کر چھڑایا جا سکتا ہے، لیکن کسی مجرم کو جیل سے نہیں چھڑایا جا سکتا، کیونکہ یہ گناہ پر تعاون ہوگا. فی سبیل اللہ، اس کا سب سے بہترین مفہوم جہاد فی سبیل اللہ ہے. جہاد فی سبیل اللہ اگر کہیں ہو رہا ہو تو وہاں پر آپ اپنا مال خرچ کر سکتے ہیں. اور اس کی اور بھی مفاہیم جو ہیں وہ غریب، مساکین، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مساجد، مدارس، کنویں بنانا، سائے کے لیے شیڈ بنانا، ایسی چیزوں میں زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے. اور مسافر جو ہے، کوئی بندہ صاحب حیثیت ہے کسی دوسرے شہر سے آپ کے شہر میں، اس کی جیب کٹ گئی یا کسی وجہ سے وہ اچانک اس کے پیسے ختم ہو گئے، اس کے پاس خرچہ نہیں ہے، تو اپنی زکوٰۃ میں سے ایسے مسافر کو بھی آپ دے سکتے ہیں. یہ 8 مصارف ہیں جہاں آپ زکوٰۃ خرچ کر سکتے ہیں. زکوٰۃ دینے والے اللہ کے نیک اور متقی پرہیزگار بندے ہوتے ہیں، اور جو نہیں ادا کریں گے ان کے بارے میں نے آپ سے گزارش کر دی. اللہ کریم نے اگر آپ کو صاحب مال کیا ہے، اپنے مال سے زکوٰۃ نکالیں، غربا مساکین کے ساتھ تعاون کریں. اللہ آپ کی اس نیکی کو قبول فرمائے. وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب.